السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھرڈ ریڈنگ کی ویڈیو ہے۔ جو سن رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کون سی کتاب ہے، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول۔ اس کی تھرڈ ریڈنگ ہے پیج نمبر 13 کے ہاف سے پیج نمبر 17 کے ہاف تک۔ تو چلیے پھر شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرون ملک میں ساری زندگی کا سرمایہ۔ بیرون ملک میں جو نوجوان جاتے ہیں ملازمت کے لیے یا پڑھنے کے لیے، تو ان میں سے بعض بہت جلدی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، الٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کلبوں میں چلے جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ لیکن ایسے غافل قسم کے لڑکے بھی دین کو نہیں چھوڑتے، شرابی ہیں، زانی ہیں، لیکن جب پوچھو ان سے اللہ تعالیٰ کا اقرار کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے، تو ہمیں بہت عرصہ یہ سوچ ذہن میں رہی کہ ایسی زندگی کو دیکھنے میں مسلمان اور کافر کا فرق بھی نہیں ہے، لیکن ایمان کی نمک ابھی بھی دل میں ہے۔ پھر جا کر یہ نکتہ اس طرح حل ہوا کہ اصل میں ایمان انہوں نے اپنی ماں کی گود سے سیکھا اور اعمال انہوں نے بڑے ہو کر خود اپنائے تھے۔ تو جو چیز خود اپنائی تھی اس کا چھوڑنا آسان ہے، اور جو چیز ماں کی گود میں پائی تھی اس کا چھوڑنا مشکل کام ہے۔ اس لیے ماں کی گود سے جو بچہ پا لیتا ہے وہ ساری زندگی اس کا سرمایہ بنا کرتا ہے۔ خوش کر دینے والی عورت۔ مجموع الزوائد میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے۔ امید ہے کہ سب مستورات اس کو دل کے کانوں سے سنیں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کا حساب نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکا ہو یا لڑکی، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ رب العزت اس کا حساب نہیں لیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو سن کر دل چاہتا ہے کہ ہر بندے کی اولاد نیک ہو۔ آمین ثم آمین۔ بنیادی اینٹ۔ اولاد کے نیک ہونے کی ایک بنیاد ہوتی ہے جس کو بنیادی اینٹ کہا گیا ہے۔ اولاد کے نیک بننے کی وہ ہے نیک بیوی کا حصول، نیک بیوی کو تلاش کرنا، یہ نیک اولاد حاصل کرنے کی بنیادی اینٹ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی بیوی کو پسند کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، مال اور منال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے، تو تم اپنی بیوی کو نیکی کی بنا پر پسند کرو۔ اس لیے کہ جب دیوار کی پہلی اینٹ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ سریا تک بھی اونچی چلی جائے تب بھی وہ سیدھی رہا کرتی ہے، اور پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو تو دیوار کبھی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کل کے نوجوان فقط شکل و صورت کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے بھی ہیں کہ تمہارے لیے مناسب نہیں، لیکن ایسا بھوت سوار ہوتا ہے کہ سر کے اوپر کی کہتے ہیں نہیں، شادی تو یہی کرنی ہے۔ جو بچی دین سے واقف نہیں، دین پڑھی ہوئی نہیں ہے، یہ کل کو جب ماں بنے گی تو اپنی اولاد کو کیا تربیت دے سکے گی؟ اس لیے نیک اولاد حاصل کرنے کا بنیادی نقطہ نیک بیوی کا حاصل کرنا ہے۔ ایک خاص بات، ابن عساکر نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی عورتوں کی تعریف فرمایا کہ قریش کی عورتیں اولاد پر بہت شفیق ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کی خوب دیکھ بھال کرتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں اچھی ماں بن سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر، تم نے کس سے شادی کی، باکرہ سے یا سیبہ سے، یعنی کنواری لڑکی سے یا کسی شادی شدہ عورت سے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شادی شدہ عورت سے شادی کی۔ فرمایا تو باکرہ سے شادی کرتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کے ساتھ کھیلتا؟ تو انہوں نے جواب دیا
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کی وفات ہو گئی اور چھوٹی عمر کی میری بہنیں ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بہنوں کی عمر کی بیوی اپنے گھر لے آؤں۔ میں ایک پختہ میچور عورت کو لے کر آیا جو میری بہنوں کا خیال رکھے گی۔ تو ان کی اس بات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ بیوی کیسی ہو؟ اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ اولاد نیک ہو تو پہلا قدم یہ ہے کہ وہ نیک بیوی کو ڈھونڈے، تو اولاد کا نیک بننا آسان ہوگا۔ شوہر جتنی بھی کوشش کرے، جب تک بیوی اس کا ساتھ نہ دے اولاد نیک نہیں بن سکتی۔ خاوند بچوں کو سمجھا سمجھا کے جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ جب 1 گھنٹے کی نصیحت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو پیچھے ماں بچوں کو کہہ دیتی ہے کہ تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے۔ بس یہ ایک فقرہ 1 گھنٹے کی وعظ نصیحت کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ اولاد کیا نیک بنے گی؟ اس لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بیوی نیک ہو۔ نیک بیویاں نیک اولاد کا بنیادی سبب ہوتی ہیں۔ آگے تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے، مگر عمومی اصول یہی ہے کہ ماں اگر نیک ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی سکھائے گی۔ ایک خاموش محنت۔ 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں سے انہوں نے تخت و تاج کو چھین لیا، تو مسلمان اتنے کمزور تھے کہ دماغی اعتبار سے کہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ تاتاریوں نے ان کے گھروں کو لوٹ لیا، ان کی نوجوان لڑکیوں کو اپنی بیویاں بنا لیا اور حکومت کرنے لگ گئے۔ اب یہ نوجوان بچیاں جوان کافروں کی بیویاں بننے پر مجبور تھیں، معذور تھیں، لیکن یہ نوجوان مسلمان بچیاں تھیں، ان کے اندر آداب تھے، معاشرت اچھی تھی، اخلاق اچھے تھے۔ تو اگرچہ ان کے شوہر کافر تھے، ان بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تو خاوند بڑے متاثر ہوئے، اور کچھ سالوں میں جب انہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا، اگر ہماری اولاد ہوئی تو تم ان کو وہی اخلاق سکھانا جو تم خود سیکھ چکی ہو۔ چنانچہ ان نوجوان بچوں کو گھروں میں اجازت مل گئی، انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا شروع کیا۔ یہی بچے جب 25-30 سال کے ہو کر جوان ہوئے، چونکہ مسلمان ماؤں کی اولادیں تھے، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ نے سارے تاتاریوں کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کون کہتا ہے کہ تاتاریوں سے تلوار کے ذریعے حکومت کو چھینا گیا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ایک خاموش محنت تھی۔ امت کی نیک بیٹیوں نے گھروں کے اندر مومن تیار کیے، اللہ کے دین کے راستے کے مجاہد تیار کیے، اور یہ جب جوان ہوئے تو اسلام کی سرخ روئی کا سبب بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نیک والدین کا دنیا میں بھی لحاظ فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی لحاظ فرماتے ہیں۔ تو 7-8 منٹ ہونے والے ہیں، تھرڈ ہم یہ پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی ریڈنگ میں ملتے ہیں۔ لگاتار سنتے رہیے، ایسے ہی بنے رہیے اور ساتھ دیتے رہیں۔ اگر ایسی ریڈنگز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔